أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ أوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصر الله وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفروں کے عوض عذاب چکھو۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جس نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفتن آ پہنچے گا کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ شے جن کو بری ہوگی وہ شے جس کو وہ لادیں گے۔ دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو و لعب کے، اور دار آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی بعض خبریں پہنچ چکی ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، قیامت کے تعلق سے یہاں خبرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے، رب ہونے کے قائل تھے، لیکن دوسری طرف یہ بڑا مسئلہ تھا کہ وہ آخرت کے منکر تھے، یعنی آخرت کو نہیں مانتے،
اور آخرت کو نہ ماننے کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ سوچ کر اس کو نہیں مانتے تھے کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سزا آخرت میں نہ ملے۔ انہیں احساس تھا، ہر ظالم کو فطری طور کے پر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے اور میرے اوپر بھی کوئی طاقت ہے جو اس کا حساب لینے والی ہے، لیکن وہ اپنے اس فطری جذبے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ یہاں پر کیا کہ مشرکین مکہ جو بڑے ظالم و جابر تھے، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور شرک ظلم عظیم ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اب یہاں آخرت کے منظرنامے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُوقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں، جہنم کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، تو وہ کہیں گے کاش ہمیں یہاں پیش ہی نہیں کیا جاتا بلکہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ایمان والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی وہاں جا کر وہ موقع مانگیں گے، کون؟ جو آخرت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات، اشکالات پیش کرتے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ انسان جب مر کر مٹی میں سما جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ وہ کبھی یہ اشکال پیش کرتے کہ ہم نے تو کبھی اپنے باپ دادوں کو ہمارے سامنے قبروں سے باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر واقعتاً مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوتی تو ہمارے باپ دادا قبروں سے باہر نکل کر ہمارے سامنے آتے، لیکن کوئی ایسا ریکارڈ، کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ نے اس کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہوگا سارے لوگوں کو پیش ہونا ہوگا۔ اب دنیا کی بھی مثالیں دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے آج شادی کی، کل میرے یہاں پر اولاد ہو جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے، وہ وقت مقرر پر ہی اپنی جگہ پر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور یہی معاملہ انسانی زندگی کے اندر تمام چیزوں کا ہے۔ آپ درخت لگائیں، فصلیں لگائیں، پیڑ پودے لگائیں، ہر چیز اپنے وقت معین کے پر ہی جو اس کی میعاد طے کر دی گئی ہے، وہ اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ہی جو اس کا نتیجہ ہونا چاہیے وہ ظاہر کرتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے انسانوں کو قبروں میں ڈالنے کے بعد قیامت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے، قیامت کے بعد ہی انہیں نکالا جائے گا، قیامت سے پہلے کسی کو قبروں سے باہر نہیں نکالا جائے گا، ورنہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ہمارے باپ دادا ہماری نظروں کے سامنے جو مر چکے ہیں قبروں سے باہر آئیں اور اس کے بعد بتائے کہ ہاں منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ درپیش ہوتا ہے، اور اگر کوئی برا ہوتا ہے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے، تو پھر یہ چیز بالغیب کہاں ہوگی؟ بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں بلکہ صرف رسول کے بتانے کی بنیاد کے پر ہم اس کے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور رسول چونکہ صادق المصدوق ہوتا ہے، انتہائی سچا، جس کی زبان کے پر جھوٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مشرکین مکہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد جب آپ نے سوال کیا صفا کی پہاڑی کے پر کھڑے ہو کر، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟ تو سارے مجمع نے ایک زبان ہو کر کیا کہا؟ ما جربنا علیک الکذب قط، کہ ہم نے تجربہ کرنے کے باوجود بھی آپ کے پر جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، کہ ہم آپ کی ساری زندگی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ چکے ہیں، آپ نے کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ تو بات بالکل واضح تھی کہ جو بندہ انسانی زندگی اور اپنے معاملات کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں جھوٹ بولے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنیاد کے پر مسلمان ہوئے۔ جیسے ہی آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بغیر کسی اعتراض کے تشکیک کے فوری طور کے پر ایمان لے کر آئے۔ کیوں ایمان لے کر آئے؟ کہا کہ جب آپ نے معاملات زندگی میں جہاں انسان کا اپنا ذاتی اور دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، تو آخرت کا معاملہ جہاں پر بظاہر انسان کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، تو وہاں پر آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟
اللہ کے بارے میں آپ غلط بیانی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے کہ آپ آخرت کے بارے میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں، فوری طور کے پر ایمان لے کر آئے۔ بہرحال یہاں مشرکین مکہ کے تعلق سے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے بلکہ مومنوں میں سے ہو جاتے، لیکن اللہ ہم سے ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتا ہے، ایمان بالمشاہدہ کا نہیں۔ ابھی آپ دیکھیے سورج نکلا ہوا ہے، اگر کوئی شخص سورج کا انکار کرے کہ نہیں سورج نہیں نکلا ہے، یا سورج کا ہی انکار کر دے کہ سورج ہے ہی نہیں، تو دنیا اس کو پاگل کہے گی، اس لیے کہ یہ ہمارے مشاہدے میں ہے، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر کوئی اندھا بھی اس کا انکار کرے تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔ تو یہ بالمشاہدہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بالغیب، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جہاں تک ہمارے علم کا ادراک نہیں ہے۔ اب قبروں کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ نہیں بتا سکتے، لیکن اس کے بارے میں خبریں کون دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبروں میں کیا ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کے سچے ہونے کی بنیاد کے پر ان تمام خبروں کے پر ایمان لاتے ہیں جو آپ نے بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جب تک آپ اپنی نظروں سے نہ دیکھ لیں تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ اب ایک سیدھی سی بات ہے، لوگ عقلیات کی، لاجک کی بہت بات کرتے ہیں۔ ابھی ایک ڈیبیٹ بھی نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہ کیا گاڈ موجود ہے، تو یہاں خود غور کیجئے، انسان ہر چیز کو اپنی عقل کے دائرے میں لانا چاہتا ہے، ہر چیز اس کی عقل میں آنا چاہیے، مانے گا ورنہ نہیں مانے گا، یعنی وہ کسی بھی چیز کے قبول کرنے یا رد کرنے کو اپنی عقل کو اہم قرار دیتا ہے۔ بنیاد کسوٹی عقل ہے، عقل مانے گی تو مانیں گے، نہیں مانے گی تو نہیں مانیں گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہاری عقل کہاں ہے، نکال کر دکھاؤ۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ عقل کہاں ہوتی ہے، وہ کیسی دکھتی ہے؟ لوگ اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا کہ اگر وہ موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو سوال یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے اندر عقل ہے تو اس کو ہم کو لا کر دکھاؤ فزیکلی طور کے پر، مادی طور کے پر، ہاں یہ عقل ہے، ہم دیکھیں گے تبھی مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہم اپنے حواس خمسہ کے اندر جن چیزوں کو لائیں وہی صحیح ہوتی ہے، یا اسی کے پر ایمان رکھنا ہوگا، اسی کو ماننا ہوگا ورنہ نہیں ماننا ہوگا۔ اللہ نے اہل ایمان کے تعلق سے سورہ بقرہ کی ابتدا میں کیا کہا؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین ہماری زندگی کے تمام امور کو لکھنے والے، ہر جگہ کے پر جہاں جہاں اللہ نے ان کو ذمہ داریاں دے کر تعینات کیا ہے، ہر جگہ کے پر فرشتے موجود ہیں، کوئی جگہ فرشتوں سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ مدبرات امر، اللہ کے فیصلوں کی تنفیذ کرنے والے، اللہ نے جو فیصلہ کیا اسے نافذ کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہم حضرت جبرائیل کو بھی مانتے ہیں، میکائیل کو بھی مانتے ہیں، اسرافیل کو بھی مانتے ہیں، جن جن چیزوں کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر ہے سب مانتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ قرآن نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، یہ اس کے پر ایمان رکھنے ماننے کے لیے کافی ہے، اب اسے ہماری عقل کے اندر لانا ضروری نہیں ہے۔ قرآن ہم سے بالغیب مطالبہ کرتا ہے، بن دیکھے صرف نبی کے بتانے کی بنیاد کے پر مان لینا، یہی اصل میں ایمان حقیقی ہے۔ تو اب ان لوگوں کے بارے میں یہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ انکار کیوں کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کبھی ہماری نظروں کے سامنے نہیں آئے، اور ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوگی، انسان فنا ہو چکا ہوگا، دوبارہ پیدا کیسے کیا جائے گا؟ تو اللہ نے اس کا بالکل آسان سا جواب دیا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ افاعینا بالخلق الاول، اللہ نے سوال کیا سورہ قاف میں، کیا ہم پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں کسی عاجزی کا، بے بسی کا شکار ہوئے؟ نہیں ہوئے، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ نہیں۔ پہلی مرتبہ انسان بنا کر تجربے کے حدود سے گزر چکا ہوتا ہے، اب دوبارہ بنانا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے تو سوال بھی نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی تجربہ کرنا پڑے، ایکسپریمنٹ کرنا پڑے، اس کے بعد اللہ کا علم کامل، اللہ کی حکمت کامل، اللہ کی قدرت کامل ہے، ہر چیز کامل ہے، اسے کسی تجربے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنے، سوچنے سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ انسانوں کے لیے، اس لیے کہ انسان کا علم محدود، اس کی عقل ناقص ہے، اس کے اختیارات، اس کی قدرت انتہائی عاجز ہے، تو وہ کیسے ان ساری چیزوں کے بارے میں نہ سوچے گا؟ کبھی اس کا سوچنا صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کا علم کامل نہیں ہے، نہ اس کی حکمت کامل ہے۔
تو قرآن مجید نے ان لوگوں کے اس اعتراض کو نقل کیا ہے، اور قیامت کا دن جو ہوگا بڑا بھیانک ہوگا۔ قرآن نے اسے زلزلہ عظیم تعبیر کیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ جو انسان کے ذہن و دماغ کے پر طاری ہوگا یہ بڑا بھیانک، بڑا ہولناک ہوگا، اس سے بڑا بھیانک منظرنامہ انسان نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا آخرت، اور قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ مسلم کی روایت، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اسے 70,000 لگام پہنائے جائیں گے، 70,000، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر لگام کے پاس 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات کہ نوری پاور، فرشتے نوری پاور ہے، ایک لمحے میں آسمان پہ، دوسرے زمین کے پر، اللہ نے ان کو اتنی پاور عطا کی ہے۔ آج کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ ایک لمحے میں کوئی آسمان پر جائے، دوسرے لمحے میں زمین کے پر آ جائے، کوئی نہیں سوچ سکتا، لیکن یہ فرشتوں کے لیے ممکن ہے۔ حضرت جبرائیل ایک لمحے میں اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، دوسرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ آسمان و زمین کا فاصلہ کئی سو سال کا ہے، اس کے بعد بھی دیکھیے کہ فوری طور کے پر آتے ہیں، تو یہ نوری پاور ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، ان کی پاور بڑی خطرناک ہوتی ہے، بہت ہی طاقتور۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو اتنی طاقت دی کہ قوم لوط کی بستی جو تقریباً 5 لاکھ افراد کے پر مشتمل تھی، پوری بستی کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا، اور اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمان کی بلندی تک لے کر گئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز تک کو سنا، اتنا اوپر لے کر گئے، اور اس بستی کو دوبارہ لا کر پلٹ دیا، اور آج اسی جگہ کے پر ڈیڈ سی ہے، بحر مردار، کہ انسان کو اگر تیرنا بھی نہیں آتا ہے تو اس میں مرے گا نہیں، اس لیے کہ اس میں نمکیات بہت زیادہ ہے، نمک اتنا زیادہ ہے جس کی بنیاد کے پر انسان ڈوب نہیں پاتا ہے۔ بہرحال یہ فرشتوں کی پاور ہے، ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کر دی، پوری بستی کو پلٹ دیتا ہے، اور اس کی رفتار کا عالم کیا ہے، جب کہ قیامت کے دن جہنم کو جب لایا جائے گا تو 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام کے پاس 70,000 فرشتے ہوں گے، 1,94 کروڑ اتنی تعداد کے اندر فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ تو سوچئے جہنم کی ہولناکی کا عالم کیا ہوگا، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ قیامت کے دن لایا جائے گا، اور لا کر اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو جب جہنم کا منظرنامہ اتنا بھیانک ہوگا تو مجرمین دیکھنے کے فوراً بعد کہیں گے کاش ایسا ہوتا کہ ہم کو دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا، اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ ہی پر ایمان لانے والے ہوتے۔ اب جب مجرمین اپنی طرف سے یہ دعویٰ پیش کریں گے، خواہش ظاہر کریں گے ہم کو دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، ہم ایمان لانے والے بن جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر کہا کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر بالفرض ان لوگوں کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا گیا تو یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اب سوچئے ہمارے یہاں پہ بھی دیکھیے، اگر کسی مجرم کو پولیس کسٹڈی کے اندر رکھا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن دوبارہ جب چھوٹ کر آتا ہے پھر وہی کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ ماحول اور معاشرہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا بڑی عجیب و غریب جگہ ہے کہ انسان اگر جہنم کی سزا بھگت لے، کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کی آگ دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید اور خطرناک ہے، تو اس کے بعد بھی وہ وہی کام کرے گا دنیا میں آنے کے بعد جس سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں دو باتیں، پہلی بات تو اللہ کا علم کامل کہ اگر بالفرض جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد دنیا کے اندر بھیجا گیا تو یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، یعنی ایک چیز اگر بالفرض مان لی جائے تو کیا ہوگا، تو اللہ وہی بتا رہے کہ اگر بالفرض ان کو لوٹایا گیا، حالانکہ لوٹایا نہیں جائے گا اس لیے کہ دنیا فنا ہو چکی ہوگی، تو اس کے بعد کیسے ان کو دنیا میں لوٹایا جائے گا، اور آخرت سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو جہان بنایا ہے اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں شارٹ کٹ ہوتا ہے لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب جیسا کہ 5 جہان ہے، ایک عالم ارواح ہے جہاں پر اللہ نے تمام انسانوں کو روح کی شکلوں میں پیدا کیا،
اس کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے جس کو عالم مادر کہا جاتا ہے، کم و بیش 9 مہینے رہتا ہے۔ اس کے بعد عالم حیات جس میں ہم آپ ہیں، دنیا کی زندگی۔ اس کے بعد چوتھا جہان ہے عالم برزخ، یہ قیامت اور دنیا کے درمیان کا مرحلہ ہے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک کے لیے برزخ ہے۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے آڑ، یعنی یہ دنیا اور آخرت کے درمیان آڑ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ ان کے درمیان ایک آڑ ہے قیامت تک کے لیے۔ اور اس کے بعد پانچواں اور آخری جہان ہے جس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں۔ آخرت کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ، یعنی اس کے بعد اب کوئی جہان اور کوئی دنیا نہیں بسنے والی ہے، وہ آخری ہوگی، اس کے بعد اس کے آگے کہیں نہیں جانا ہے۔ تو یہ 5 مرحلہ وار ہے۔ یہاں شارٹ کٹ ہو سکتا ہے، یعنی ایک بچہ دنیا میں آنے کے بجائے ڈائریکٹ برزخ میں چلا جائے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہی اس کا انتقال ہو جائے، تو دنیا میں نہیں آیا، شارٹ کٹ ہو گیا، یعنی دنیا کو اس نے کٹ کر دیا، ڈائریکٹ برزخی زندگی کے اندر چلا گیا۔ اسی طرح شہید کے لیے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی شارٹ کٹ ہے۔ ان لوگوں کے لیے عالم برزخ نہیں ہے، وہ برزخی زندگی سے آزاد ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ انہیں آخرت کا انتظار نہیں کرنا ہے جنت کے لیے، وہ ڈائریکٹ جنت کے اندر جاتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو اللہ ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں اور ان کے پیٹ کے اندر داخل کر دیتا ہے، ان کی باڈی کے اندر ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ جنت میں جہاں چاہتے چرتے پھرتے ہیں اور عرشوں کے نیچے لٹکنے والے قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں۔ ان کے لیے عالم برزخ نہیں ہے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے، شارٹ کٹ ہے، لیکن یو ٹرن کہیں نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں مرنے کی وجہ سے دوبارہ عالم ارواح میں چلا گیا، وہ اپنے ماں کے پیٹ میں آگے نہیں بلکہ پیچھے چلا گیا، یا کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے پیٹ میں چلا گیا، یا کوئی قبروں سے نکل کر دنیا کی زندگی میں آ گیا، نہیں۔ تو اسی طرح آخرت کے بعد بھی کوئی زندگی نہیں ہے، یا اس سے واپسی کا بھی کوئی مرحلہ نہیں ہے کہ وہاں سے کسی کو لوٹنے کا موقع دیا جائے کہ جاؤ دنیا میں تم کو دوبارہ چانس دیا جا رہا ہے، محنت کر لو، نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر وہی کہا، 2 چیزیں بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کا علم کامل کہ بالفرض اگر بندوں کو دنیا میں دوبارہ بھیجا گیا وہی کام کریں گے جس سے منع کیا گیا، اور دوسرے دنیاوی زندگی کا فریب، دھوکہ بڑا خطرناک ہے کہ بندہ جہنم کی سزا کو بھگتنے کے بعد بھی وہی کام کرے گا جس سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ دنیا بڑی پرفریب جگہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کو متاع الغرور کہا، متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ یہ اچھے اچھے کو اپنا دھوکہ دے دیتی ہے، کون بچا اس کے دھوکے سے، فریب سے؟ تو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہاں کفار اور مشرکین میں الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک لوگوں کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے جسے کہتے ہیں ملحد۔ ملحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن ان کو بارے میں بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا نظریہ، ان کی سوچ کیا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ جو بھی ہے بس دنیا کی زندگی، اور اس کے بعد ہم کو دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا، یعنی آخرت نہیں ہے، بس جو بھی ہے دنیا کی زندگی ہے۔ اب یہاں ان کے درمیان بھی عجیب و غریب قسموں کا فلسفہ پایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مادہ، ایٹم جس کو انگلش کی زبان میں کہا جاتا ہے، یہ تمام چیزوں کے بننے کی وجہ بنی، یعنی اس سے تمام چیزیں وجود میں آئی، انسان بھی اور دنیا کی تمام چیزیں، اور وہ ایٹم اور مادہ جس سے دنیا کی چیزیں بنی ہیں، درخت بنے، جانور بنے، انسان بنے، پرندے بنے، سمندر وغیرہ بنے، تو کہتے ہیں اپنے آپ وجود میں آ گئی۔ نیچر کو سب کچھ مانتے ہیں، یعنی انسان یا آس پاس کے ماحول کی جو بھی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں اپنے آپ کریٹ ہوتے گئی، پیدا ہوتے گئی، اور انسان کی ضرورتیں یا تو پھر دنیا کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی گئیں۔ کوئی کریشن، کوئی کریٹر، پیدا کرنے والا خالق ہے ہی نہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی تو وہاں پر کس چیز کا تذکرہ کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یعنی وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو۔ کوئی پیدا کرنے والا ہے، بغیر پیدا کرنے والے کے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ ایک سمپل سی چیز ہے کہ اگر ہم مسجد میں آتے ہیں، مصلی کے پر ہمیں کوئی کتاب یا تو ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے، تو کوئی آدمی تو کہے گا نا آنے کے فوراً بعد کہ اس کو کسی نے تو لا کر رکھا ہے،
ایسا تو نہیں ہے اپنے آپ ٹیبل یہاں پر آ گیا یا اپنے آپ کوئی کتاب آ کر مصلی کے پر رکھ دی گئی ہے، نہیں. جب ایک معمولی سی چیز بغیر کسی محرک کے، بغیر کسی کام کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، تو یہ پوری دنیا اور دنیا کے علاوہ پوری کائنات یہ اپنے آپ وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ بالکل آسان سی اور عام لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھنے والی بات ہے. اب اگر کوئی گھوم پھرا کے کہتا ہے کہ نہیں اپنے آپ یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی، تو اس سے بڑا جاہل کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن کا مسئلہ بڑا مشکل ترین ہوگا. اب جیسا کہ ایک مسلمان چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو، لیکن وہ آخرت کے بارے میں ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پر پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے آخرت کا مرحلہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کو مانتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس کے عمل میں کوتاہیاں ہیں، لیکن جو مانتا ہی نہیں کہ آخرت ہوگی، قیامت آئے گی، قیامت اتنی بھیانک ہوگی، جہنم کا عذاب اتنا ہولناک ہوگا، اللہ قیامت کے دن بہت غصے میں ہوگا، لوگ اس وقت تو برہنہ مادر ذات اللہ کے سامنے میدان کے اندر کھڑے ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہم کو پتہ ہے، لیکن جو نہیں مانتا اس کے لیے قیامت بہت شدید اور ہولناک ہوگی، اس لیے کہ وہ مانتا ہی نہیں تھا. اچانک یہ تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گی. سوچئے اس کے ہوش و حواس اڑ چکے ہوں گے. اب وہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ واپسی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی موقع، کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم نے جو غلطی کی ہے اس کی اصلاح کر سکے، اس کا سدھار کر سکے، کوئی موقع نہیں ہوگا. اب اسے صرف حساب دینا ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا. جو بھی عقیدہ، جو بھی فکر لے کر وہاں پر پہنچا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بڑا شدید اور بڑا ہولناک ہونے والا ہے. اسی لیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ کاش کے دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کہے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کہ کیا یہ واقعہ حقیقی نہیں ہے؟ یعنی قیامت جو واقع ہو چکی ہے بالکل حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت تو کیا کہیں گے؟ بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم ایسا ہی ہے. لیکن کیا فائدہ؟ ابھی میں نے مثال دی نا سورج کی، کہ کوئی شخص اگر سورج کا انکار کرے اس کو پاگل سمجھا جائے گا، تو قیامت کے دن جو قیامت کا انکار کرے اس کو پاگل سمجھا جائے گا. قیامت تو آ چکی ہے، سب جمع ہیں، اگلے پچھلے تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے، تو اب وہاں پر انکار کی گنجائش کہاں رہ جائے گی؟ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو کفر تم لوگوں نے کیا، انکار کیا، اس کا مزہ چکھو. اس لیے کہ قیامت جب برحق ہے تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں کن لوگوں کو جزا ملنے والی ہے، یعنی ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے، اور کن لوگوں کو ان کے کیے کرائے کی سزا ملنے والی ہے. سب بالکل واضح ہو گیا ہے. آؤ اور جواب دو، اس کا مزہ چکھو. اسی لیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے نقصان میں پڑ گئے، خسارے میں آ گئے. اس لیے کہ اب ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے سوائے اس کے کہ عذاب کو بھگتیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، اچانک جب قیامت ان لوگوں کے پر آئے گی تو کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہا ہے افسوس جو بھی کوتاہیاں ہم نے کی عقیدے کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، جو بھی ہم نے کوتاہیاں کی ہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، وہ اپنی پیٹھ کے پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ ان کے پر لاد دیا جائے گا. جو بھی گناہ ہوگا فزیکلی طور کے پر اسے لادا جائے گا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اگر کوئی بندہ مال غنیمت میں سے اگر کوئی اونٹ یا بکری کا بچہ جو بھی اس نے غبن کر کے لے لیا ہے، تو قیامت کے دن اس کی پیٹھ کے پر وہ لدا ہوا ہوگا اور اس کو لے کر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کسی بندے کو ایسا نہ پاؤں کہ قیامت کے دن وہ اپنے ساتھ کوئی بکری لے کر آ رہا جو ممیا رہی ہو، یا اونٹ ہے جو آواز نکال رہا ہو، تو ایسی حالت میں میرے پاس نہ آنا. میں بچانے کے لیے وہاں پر کوئی کام آنے والا نہیں ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ نبی تمہیں بچائے گا، کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا الا ساء ما یزرون، بری چیز ہے جس کو وہ لادے ہوں گے، جو ان کی پیٹھوں کے پر لادا جائے گا. اب ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن مجید پیش کر رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو لعیب کے، کھیل تماشا جس کو ہم نے بنا لیا ہے. آج آپ دیکھیے کھیل تماشا گیم کتنا بڑھتا جا رہا ہے، کتنا وقت لگایا جاتا ہے.
ایک انسان کو فزیکلی طور کے پر، جسمانی طور کے پر اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے کوئی کھیل کھیلنا پڑے، آپ کرکٹ کھیل لیتے ہیں، باسکٹ بال کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے آپ کی فٹنس اور آپ کی دماغی صحت برقرار رہے، بہت اچھی بات ہے، اسی حد تک کھیل کود کو رکھنا چاہیے۔ وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں بننا چاہیے کہ آپ سب کچھ اسی کو بنا لو، جیسا کہ آج ہو رہا ہے، کھیل تماشا بنا لیا گیا ہے، لوگ میچ چالو ہوتا ہے گھنٹوں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، یہاں لوگوں کو خطبات جمعہ ہے، پروگرامس ہیں، دروس ہے، اس میں آنے کے لیے توفیق نہیں ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے اپنا وقت نکال کر آئیں، میچ دیکھنے کے لیے آپ کو 2 3 4 گھنٹے ہیں، اتنا لمبا وقت دیا جاتا ہے اور اس میں نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، کتنا افسوس کی بات۔ جس نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں جہاں پر موت سروں کے پر سوار ہوتی ہے ترک نہیں کیا، ہم کھیل کود تماشوں کے موقع کے پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے کرکٹ کھیلتے وقت ہو یا ہم دیکھتے وقت ہو چھوڑے، یہ تمام چیزیں اسی جرم کے دائرے کے اندر آتی ہیں، کھیل تماشا بنا لیا گیا ہے۔ بچوں کو دیکھیے موبائل کے اندر گیم میں لگے ہوئے، گھنٹوں لگے ہوئے، اور نوجوانوں کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے 5 6 لوگوں کی، بیٹھ کر پب جی کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور اس کے اندر کتنی قباحت ہے، کتنے نقصانات ہیں ذہنی اعتبار سے، اس کے علاوہ اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس، کیسا ٹائم پاس؟ وہ لمحہ جو ہماری زندگی کا ایک مرتبہ بیت جائے وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، ہم وقت کو پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ زندگی کا اتنا قیمتی مرحلہ ہے، ایک مرتبہ چلا گیا تو ہم اس کو لوٹا نہیں سکتے۔ کروڑوں اربوں کی دولت دے کر کوئی اپنی جوانی کا ایک لمحہ، بچپن کا ایک لمحہ نہیں لوٹا سکتا، ہم اس کو یاد کر سکتے لیکن اس بیتے ہوئے پل کو لا نہیں سکتے، اتنا قیمتی ہے، اور ہم اپنی دیے ہوئے اوقات کو غلط کاموں کے اندر لگا رہے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک مرحلہ ہوگا جب قیامت کے دن یہ لوگ پیش ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، کہ آخرت کی زندگی یہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں جو ملنے والا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو متقی ہیں۔ اللہ نے تقوی والوں کے لیے، اہل تقوی کے لیے تمام چیزوں کو تیار کیا۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں تمہیں امتحان کے بھیلے بھیجا گیا ہے، اس کی تیاری کرو، اپنے وقتوں کو فضول چیزوں میں ضائع اور برباد نہ کرو۔ اب یہاں ضمناً ایک مسئلے کو بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ آپ دعوت کا کام کرتے تھے تو مشرکین کی طرف سے بہت سارے الزامات آپ کے پر لگائے گئے، بہت سارے الزامات، اور یہ عمومی طور پر ہوتا ہے، آپ دعوت کا کام کریں گے آپ کے پر الزام لگایا جائے گا، ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پر تو روپیے پیسے کا الزام نہیں لگا کہ آپ کچھ معاوضہ چاہتے ہیں، تو ان لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ سرداری چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، آپ مکہ کے پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ایک نئے دین کو پیش کر کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا رہے ہیں تاکہ پورے مکہ کے پر حکومت کر سکے۔ الزامات کبھی یہ ہے کہ آپ کو بہت سارا روپیہ پیسہ چاہیے، الگ الگ قسموں کے الزامات، بلکہ آپ سے باقاعدہ سودے بازی کی بھی کوشش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، صاف طور کے پر کہہ دیا۔ تو آج بھی اگر آپ دعوت کا کام کریں گے الزامات آپ کو جھیلنا ہوگا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، ہم بھی دعوت کے کام میں ہیں، کتنے ایلیگیشن، کتنے الزامات اور کیا کچھ جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کے ہر داعی کو جو دین کا کام کرتا ہے، صرف ضروری نہیں کہ عالم ہو، بلکہ اس دعوت سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں، آپ اگر کسی کو بلا رہے ہیں آپ بھی اس دعوت میں شامل ہیں، آپ اس کے لیے اپنا مالی تعاون پیش کر رہے اس میں شامل ہیں، وقت دے رہے اس میں شامل ہیں، اس کا حصہ کوئی بھی ہو دعوت کا تو کوئی نہ کوئی تکلیف اور مصیبت آئے گی، آزمائشیں آئے گی، تو اللہ تسلی دے رہا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، وہ باتیں جو آپ کے تعلق سے کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کبھی آپ کے سامنے آ کر کرتے، کبھی پیٹھ پیچھے کرتے، جو آپ کو معلوم پڑ جاتی ہے بعد میں، تو آپ ان باتوں کو سننے کے بعد غمزدہ ہوتے۔ کیوں نہیں غمزدہ ہوں گے؟ انسان ہے، کسی بھی انسان کو اپنے تعلق سے کوئی الزام ہے یا بہتان ہے
یا اس کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو اسے تکلیف نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ قرآن نے کہا کہ ہم کو اس بات کا اچھے طریقے سے پتہ ہے، علم ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، حقیقت یہ ہے یہ آپ کا انکار نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، اس لیے کہ جب تک آپ نے ان کے سامنے دین پیش نہیں کیا، آپ ان کے لیے صادق و امین بنے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کی توحید پیش کرنا شروع کی سارے دشمن بن گئے، آپ کے اوپر الزامات لگانے لگے، یعنی حقیقت میں وہ آپ کی ذات کے نہیں بلکہ آپ کے دین کے دشمن ہیں۔ اور یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ حقیقت میں کوئی ہمارا ذاتی دشمن نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو کام ہم کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بنیاد کے پر ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو ذاتیات نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں اللہ کا دین ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، جو بنیاد بنتی ہے حسد کے، بغض کے، اناد کے، یہ سبب بنتا ہے۔ وہی چیز قرآن مجید نے یہاں پر بیان کی۔ حقیقت میں یہ ظالم آپ کا انکار نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات یعنی اس کے دین کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس ضمن میں ایک روایت بھی جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بھی کیا، جو سنداً ضعیف ہے لیکن اس آیت کی تائید میں ہے، اس بنیاد کے پر چونکہ آیت کے ذریعے اس کی تائید ہو رہی ہے، اس بنیاد کے پر اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حالانکہ دن میں لوگوں کو اسلام سے روکنے والا، مارنے کوٹنے والا، رات کو جا کر اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نبی کی زبان سے قرآن سنتا تھا، یہ حالت تھی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، وہ آپ کے نبی ہونے کے پر پختہ یقین رکھتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی وہ خود بیان کرتا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان والوں نے حجاج کو پانی پلایا، ان کی خدمات انجام دی، ہم نے بھی دی، یہاں تک کہ تمام نیک کاموں میں تمہارا قبیلہ اور ہمارا قبیلہ ایک رفتار کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑے کی طرح ہو گیا، ایک رفتار کے ساتھ، یعنی بالکل برابری میں۔ ابو جہل بنو مخزوم قبیلے کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے تھے۔ اب یہاں خاندانی رقابت تھی کہ تمہارا قبیلہ ہمارا قبیلہ۔ اب تمہارے قبیلے میں ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ دعویٰ ہم میں کون کرے گا؟ ہم میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ لوگوں نے تمہیں نبی مان لیا لیکن ہمارے خاندان میں اگر کوئی یہ کام کرے گا کوئی نہیں مانے گا۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ اگر ہم تمہیں نبی مان لیتے ہیں اس کا مطلب تمہارا گھوڑا آگے نکل جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ اس کی دنیاوی سوچ تھی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اگر وہ مان لیتا تو اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا اور آخرت کی زندگی کہیں زیادہ بہتر ہوتی، لیکن صرف اپنے بغض کی بنیاد کے پر، حسد کی بنیاد پر کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو بنو ہاشم ہم سے آگے نکل جائیں گے، دنیاوی اعتبار سے ان کا قبیلہ ہم سے بہتر ہو جائے گا، لہذا نہیں مانا۔ یہ حالت تھی۔ تو اسی چیز کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے مزید یہ بھی کہا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے سب کو جھٹلایا گیا، سب کی تکذیب کی گئی، سب کے پر الزامات لگائے گئے، ان کو پریشان کیا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو جو کچھ ان کی تکذیب کی گئی اس کے پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آئی۔ اللہ کے کلمات یعنی اس کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی بعض خبریں پہنچ چکی ہیں۔ ہم نے بتا دیا کہ کس نبی کے ساتھ اس کی قوم نے کیا کیا، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم موسیٰ، ان کے واقعات آپ کو بیان کیے جا چکے ہیں، کس طرح ان کی قوم کے لوگوں نے کیا۔ بلکہ سب سے زیادہ اگر تکلیف دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو قبطی تھے، فرعونی، آل فرعون، وہ بھی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے جب ان کو نجات دے دی بنی اسرائیل کو، تو اس کے بعد بنی اسرائیل والے ہی یعنی جو ان کے پر ایمان رکھتے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے، ان کے پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے۔ یہ ساری چیزیں پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ تو یہ حالت تھی۔ تو اس درمیان ایک نبی کو، ایک داعی کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو ایک داعی کے لیے انبیاء کی طرح آزمائش کا دور بڑا
مختلف ہوتا ہے بلکہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتا ہے، لیکن اجر بھی اسی اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔ ابھی آگے اسی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں اور بھی رہ گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے دین کی خدمت کا جذبہ عنایت فرمائے، اس میں اخلاص دے، اور اس راہ میں آنے والی تکالیف کے پر صبر و استقامت اور عزم و استقلال کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔